السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه۔ محترم حاضرین، اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جب کبھی بھی اگر ایک مسلمان کے درمیان کوئی مصیبت یا کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے تو شریعت اسلامیہ نے اس مشکلات اور پریشانیوں کو حل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ کھول دیے ہوا ہے۔ کوئی بھی شریعت اسلامیہ میں آج کوئی بھی مسئلے یا کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو ایک مسلمان کے لیے پریشانی اور دقت کا سبب بن سکتی ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جو چھوٹ دیے ہیں، جو رخصت دیے ہیں، اسی میں سے ایک رخصت جو میں نے ابھی آپ کے سامنے سورۃ المائدہ کی ایک آیت پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا کہ وَإِن كُنتم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، کہ اگر تم لوگ بیمار ہو یا سفر پہ ہو، کہیں سفر پہ نکلے ہیں یا بیمار ہیں، أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یا تم میں سے کوئی انسان حاجت سے فارغ ہو کے ابھی آیا ہے، أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، یا کسی عورتوں سے اس نے ملاقات کیا، اپنی خاتون سے اس نے ملاقات کی، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، ایسی حالت میں اگر کوئی انسان ناپاک ہو جاتا ہے، کسی بھی صورت میں اگر آپ ناپاک ہو چکے ہیں، جنبی کی حالت میں ہیں، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، اگر آپ کو پانی نہیں ملا، ناپاکی کی حالت میں آپ وضو کرنا چاہتے ہیں یا غسل کرنا چاہتے ہیں، پانی نہیں ہے، تو اب کیا کریں گے آپ؟ شریعت کہتی ہے اور قرآن کہتا ہے کہ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، کہ تم پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کر لیے تو ہم لوگ پاک ہو جائیں گے، ایک مسلمان پاک ہو سکتا ہے۔ تیمم کس چیز کا تیمم کرنا ہے؟ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، مسح کرو کس چیز کا؟ اپنے سر کا، اپنے چہرے کا اور اپنے ہاتھوں کا مسح کرو۔ تیمم کے مسئلے پہ اگر غور کیا جائے، آپ کسی بھی صورت میں اگر آپ ناپاک ہو چکے ہیں، آپ سفر پہ ہیں، نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں، پانی آپ کے پاس نہیں ہے، پانی نہیں مل رہا ہے، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ تیمم کر کے بھی آپ سفر میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ پاک مٹی سے آپ تیمم کر لیں اور تیمم کر کے آپ پاکی حاصل کر سکتے ہیں اور نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ سفر پہ ہیں، نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں، ناپاک ہو چکے ہیں، اب انسان سوچے گا کہ ہم غسل جب تک نہیں کریں گے تب تک ہم پاک نہیں ہوں گے، کوئی ضرورت نہیں ہے غسل کرنے کی۔ اگر آپ ناپاکی کی حالت میں ہیں، سفر پہ ہیں اور نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں تو آپ تیمم بھی کر لیں، تیمم کرنے کے بعد بھی آپ پاکی حاصل کر سکتے ہیں، پاک ہو جائیں گے اور اس صورت میں آپ نماز ادا کر سکتے ہیں تیمم کر کے۔ تیمم کیسے کرنا ہے؟ حدیث میں اس کی تشریح بیان کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التیمم ضربتان، التیمم ضربتان، تیمم دو مار کا نام ہے۔ تیمم کس کو بولتے ہیں؟ دو مار کو۔ ضربتان، ضربۃ للوجہ وضربۃ للیدین الی المرفقین، کہ ایک مار زمین پہ ہاتھ ماریں گے اور اپنے چہرے کو مسح کر لیں گے، وضربۃ للیدین الی المرفقین، اور ایک مار ہاتھ کے لیے ہے، مٹی پہ پھر ہاتھ ماریں گے، ہاتھ مارنے کے بعد اپنے گھٹنوں تک، یہاں تک جو ہے مرفقین، یہاں تک مٹی کیا کریں گے؟ مسح کر لیں گے اپنے ہاتھوں پہ۔ تو گویا کہ جس طرح سے آپ عام حالت میں ایک انسان وضو کرتا ہے تو تیمم اسی طرح سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس طرح سے ہم وضو کرتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں، ناک میں پانی لیتے ہیں، ناک جھاڑتے ہیں، کلی کرتے ہیں، پھر سر دھوتے ہیں، اتنی چیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیمم دو مار کا نام ہے، ضربۃ للوجہ وضربۃ للیدین الی المرفقین۔ ایک بار آپ پاک مٹی پہ ہاتھ ماریں گے، ہاتھ مارنے کے بعد آپ نے ایسا کر لیا، کافی ہو چکا۔ اس کے بعد پھر آپ دوسرا مار ہاتھ ماریں گے زمین پہ پاک مٹی پہ، اس کے بعد آپ نے یہاں تک مسح کر لیا ہاتھوں کو، آپ پاکی حاصل کر چکے، آپ پاک ہو چکے ہیں۔ اب آپ نماز بھی ادا کر سکتے ہیں اور پاکی کی حالت میں آپ جو چیز کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں۔ اچھا،
تیمم کن کن چیزوں پہ آپ کر سکتے ہیں؟ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ پاک مٹی، فتیمموا صعیدا طیبا، پاک مٹی جہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں زمین پاک ہے، پاک صاف زمین ہے، وہاں پہ آپ جا کے تیمم کر لیے، ہاتھ منہ پوچھ لیے، اب پاک ہو چکے۔ اسی طرح سے کہیں دیوار ہے، کہیں دیکھ رہے ہیں پاک صاف دیوار ہے، آپ دیوار پہ بھی ہاتھ مار کے آپ وہاں پہ بھی تیمم حاصل کر سکتے ہیں، پاکی حاصل کر سکتے ہیں۔ پتھر وغیرہ ہے، کہیں دیکھ رہے ہیں صاف پتھر ہے، آپ وہاں بھی آپ ہاتھ مار کے تیمم کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ناپاکی کی حالت میں اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ ہم کو نہانا ضروری ہے تو نہانا ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ صرف تیمم کر لیں تو آپ پاکی حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک حدیث میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ ایک شخص آیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس، اور وہ آ کے کہنے لگا، یا امیر المؤمنین، اگر ہم ناپاک ہو گئے اور ہم کو اگر پانی نہیں ملا تو ہم کیسے پاکی حاصل کریں گے اور ہم کیسے نماز ادا کریں گے؟ تو عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ وہیں پہ تھے، اور وہ کہنے لگے حضرت عمر سے، اے امیر المؤمنین، کیا آپ کو پتہ نہیں کہ ہم لوگ ایک مرتبہ ایک سفر پہ تھے، اور میں عمار بن یاسر کہتے ہیں کہ میں ناپاک ہو چکا، میں جنبی کی حالت میں ہو گیا اور میں نماز ادا کرنا چاہ رہا تھا، تو میں ناپاکی کی حالت میں نے تیمم نہیں بلکہ میں نے زمین میں لوٹ پوٹ ہو گیا۔ زمین میں لوٹ پوٹ کیسے؟ وہ کیا عمار بن یاسر چاہ رہے تھے کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے میں تیمم کروں، پورے بدن کا میں تیمم کر لوں۔ پورے بدن کا تیمم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مٹی میری پوری بدن کو چھو جائے، اس طرح سے میں نے تیمم کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پوری کہانی آ کے سنایا، پورا ماجرا سنایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تمہارے لیے یہ کافی تھا، تمہارے لیے یہ کافی تھا۔ کیا کافی تھا؟ بس آپ ہاتھ مٹی پہ مارتے، اپنے چہرے کو مسح کر لیتے، پھر ایک مرتبہ ہاتھ مٹی پہ مارتے، پھر اپنے ہاتھ کو مسح کر لیتے، یہ تمہارے لیے کافی تھا۔ پوری زمین میں لوٹ پوٹ ہونا، پوری زمین میں پورے بدن کو مٹی لگانا، یہ ضروری نہیں ہے۔ تو گویا اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ اگر آپ ناپاک ہو چکے ہیں پوری طرح سے، غسل جنابت آپ کو لاحق ہو چکی ہے، غسل جنابت آپ کو لاحق ہو چکی ہے، پانی نہیں ملنے کی صورت میں، اگر پانی ہے تو نہانا ہے آپ کو، پانی نہیں ملنے کی صورت میں آپ تیمم کریں گے۔ اسی طرح سے آپ بیمار ہیں، پانی اٹھا نہیں سکتے ہیں اور آپ کو کوئی پانی اٹھا کے دینے والا بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں بھی آپ وہاں پہ تیمم اختیار کر سکتے ہیں، آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ لہٰذا یہی چند مسائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے بتا دیے۔ ناپاکی کی حالت میں غسل جنابت لاحق ہونے کی صورت میں بھی اگر پانی موجود نہیں ہے تو آپ تیمم سے پاکی حاصل کر سکتے ہیں، اور اگر آپ وضو کرنا چاہتے ہیں، نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں، پانی نہیں ہے تو آپ تیمم کر لیں تو آپ پاکی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔